نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا جو لوگ آمنو ایمان لے کر آئے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصرانی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے۔ صابی کہا جاتا ہے ستارہ پرستوں کو، ستاروں کی پوجا کرنے والے، چاہے ایمان والے ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے صابی ہوں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے کر آئے اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وعمل صالحا نیک اعمال کرے، فلہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم عاملہ عمل کرنا، صالحہ نیک اعمال، فلہم لہم لام کے لیے، ہم ان لوگوں کے لیے، ان سب کے لیے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے جو بھی ہوں۔ ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کی ذات اقدس پر۔ اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، عند معنی پاس، نزدیک۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا هم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ مدینہ کے یہودی تھے، مایوس ہو چکے تھے اس بات سے کہ اگر ہم اسلام قبول بھی کر لیں، معافی مانگ بھی لیں، جو کچھ ہم نے کیا ہے رب تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کو، حضور علیہ السلام کی نعت کو ہم نے تبدیل کیا، ہم نے تورات کے اندر تبدیلیاں کی، تو کہنے لگے کہ اب وہ مایوس ہوئے اس بات سے کہ اللہ کی ذات ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانا اور عمل صالحہ کرنا یہ دو چیزیں شرط ہیں پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے، ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا۔ ایمان لانا اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ مختصر بیان کیا گیا۔ وگرنہ آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ کتابوں پر ایمان لانا، و رسلہ رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ اور اپنی تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر ایمان لانا، ان سب چیزوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ فرمایا ایمان لانا اور عمل صالحہ کرنا یہ دو چیزیں شرط ہیں۔ جب ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، اللہ کریم پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، تو پھر ہوگا ان کے لیے کیا، اجرکم عند ربکم، رب العالمین انہیں بہت ڈھیروں اجر عطا فرمائے گا، اور پھر ان پر کوئی خوف بھی طاری نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیے ترجمہ، ان الذین آمنوا بے شک ایمان والے، والذین ہادوا یہودی، والنصارى نصرانی، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اچھے اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ کریم جل شانہ نے بنی اسرائیلیوں کو بار بار سمجھانے کے بعد جب وہ اپنی ہر درمی اور ضد سے باز نہ آئے، بار بار انکار کیا، تو اللہ کریم نے ایک اور ان پر عذاب مسلط کیا۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے وعدہ، تمہارا وعدہ ہم نے وعدہ لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے دی تمہیں،
آتینا جو ہم نے دیے تمہیں اسے پکڑو، بقوت مضبوطی کے ساتھ تم اسے پکڑو، وذکرو اور تم یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کریم جل شانہ نے بنی اسرائیلیوں سے وعدہ لیا تھا تورات پر عمل کرنے کا، تورات کے احکامات کو ماننے کا، چونکہ بنی اسرائیلیوں نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استدعا کی کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ کریم آپ کو کتاب عطا فرمائے، اس کے اندر ہمارے لیے احکامات ہوں، اس کے اندر ہمارے لیے مسائل ہوں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے کتاب عطا فرما دی۔ اب مطالبہ بھی انہی کا تھا، جب کتاب آنے کے بعد سب سے پہلے انکار بھی انہی نے کیا، کہنے لگے ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ تو کوئی جادوگری ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا تورات پر عمل کرنے کا، تورات کے احکامات کو ماننے کا، جب انہوں نے انکار کیا تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ انہوں نے آ کر پہاڑ کو اٹھایا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ جتنا ان کا قد تھا اس قد کے برابر اوپر پہاڑ کو لا کر یوں کھڑا کر دیا، ان کے اوپر یوں پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا، اور انہیں کہا گیا بتلاؤ اب تم اپنے وعدے کو یاد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ بیٹھا ادھر، اپنے وعدے کو یاد کرتے ہو؟ اپنے وعدہ جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فرمایا پہاڑ کو لا کر اوپر کھڑا کر دیا ان کے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ تو انہیں کہا گیا کہ مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ان احکامات پر عمل کرو، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کے اندر جو کچھ اللہ کریم نے بیان فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے اندر یا اسلام کے اندر تو زور زبردستی نہیں ہے، اکراہ اور جبر نہیں ہے، یہاں پر تو انہیں جبرن کہا جاتا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس تورات پر عمل کرو، یہ تو ان پر وگرنہ تمہارے اوپر اب یہ پہاڑ تمہارے اوپر سر کے اوپر آ گیا، اب یہ تمہارے اوپر گرنے والا ہے، اس کا تو یہ معنی ہے۔ سمجھ آتی ہے بات کہ یہ تو مجبوراً انہوں نے کہا گیا، نہیں بھائی کوئی مجبوری اس کے اندر نہیں تھی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے پہلے وعدہ کر رکھا تھا، اپنا انہوں نے پہلے وعدہ کر رکھا تھا، اور وعدہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح جبر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ مرتد ہو جائے، جو مرتد ہو جائے اس کے لیے سیدھی بات ہے اسے قتل کرنے کا حکم ہے، جو اسلام سے پھر جائے اسے دعوت دیں دوبارہ، اگر نہ مانے تو قتل کر دیں اسے، مرتد کے لیے یہی سزا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان سے پہلے وعدہ لیا گیا تھا، پہلے انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا، خود بخود انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ضرور اسلام لے کر آئیں گے، جب وہ آ گئی کتاب تو انہوں نے انکار کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ یہ جو پہاڑ ان کے اوپر لا کر کھڑا کیا گیا یہ اس لیے کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، اپنے اسلام سے پھر گئے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثُمَّ پھر تَوَلَّيْتُم تم پھر گئے مِّن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد، بہت سارے عذابات کو دیکھنے کے بعد، بہت سارے واقعات ان کے ساتھ ہوئے، اس کے بعد پھر دوبارہ پھر جاتے۔ یہاں پر اللہ کریم نے فرمایا اس کے بعد، اس واقعے کے بعد پھر دوبارہ تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فرمایا اگر نہ ہوتا، فلولا بس اگر، لو اگر، لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ کنتم تم ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اگر اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس تمہیں معاف نہ فرماتی، معاف نہ کرتی تو تم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے یہودیوں جو کچھ تم کر چکے سو کر چکے، لیکن اب آقا کریم علیہ السلام پر تم ایمان لے کر آؤ۔ اگر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تمہارے لیے فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے کے اندر پڑ جاتے۔ اب تو اللہ کی رحمت آ چکی ہے،
اللہ کا فضل آ چکا ہے، تم اس پر ایمان لے کر آؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر وہ اس کے بعد پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، البتہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ، البتہ، یہ شروع کے اندر جو لام ہوتا ہے نا البتہ، اس یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اور قد تحقیق، اس کا معنی ہے تحقیق، بے شک، پکی بات ہے۔ قد کا یہ معنی ہے پکی بات ہے، اور معنی کہ کوئی آدمی کوئی قسم اٹھا کر کوئی بات کہتا ہے نا، قسم اٹھاتا ہے پھر بات کہتا ہے، اس قسم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میری اس بات کے اندر بڑی پختگی ہے، یہ میں بڑے اچھے وہ دھیان کے ساتھ پختگی والی بات کر رہا ہوں، بڑی پکی بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو والا قد کا یہی معنی ہے، جیسے قسم کے ساتھ بات پختہ ہوتی ہے، یہ قد کے ساتھ بھی، اور پھر شروع کے اندر لام آ جائے تو پھر اور بھی زیادہ بات پختہ ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم نے جانا، الذین، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو، اعتدوا ان لوگوں کو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جو حد سے گزرے، منکم تمہیں میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونوا ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، قردۃ بندر ہو جاؤ، بندر، خاسئین ذلیل، دھتکارے ہوئے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگ مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، تو اللہ کریم جل شانہ نے ہفتے والے دن سے منع کر دیا کہ باقی دنوں کے اندر تم نے شکار کرنا ہے، ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب رب تعالیٰ کا حکم تھا اور ماننا بھی ضروری تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، کچھ دن تو ٹھہرے رہے، اس کے بعد اب جب دیکھا کہ وہ دریا کے اندر ہفتے والے دن مچھلیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، ساری کی ساری امنڈ کر اسی دریا کے اندر مچھلیاں آ جاتی ہیں، تو اب انہوں نے کیا کیا، ہیلے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ جمعے والے دن پہلے انہوں نے وہ اس دریا میں سے نالیاں بنائیں، حوض بنائے، الگ بڑے بڑے حوض بنا کر اس میں سے انہوں نے وہ نالیاں نکالی، اور جناب ہفتے والے دن کے اندر اس کا دروازہ کھول دیتے کہ ساری کی ساری مچھلیاں ان گڑھوں کے اندر آ کر قید ہو جاتی، بعد میں نکال لیتے۔ اب انہوں نے یہ ہیلے بہانے شروع کر دیے، جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ یہ جمعے ہفتے والے دن تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس چھوڑ دو، اتوار والے دن یہ سوار، باقی دنوں کے اندر تم اپنا یہ شکار کرو مچھلیوں کا۔ لیکن جب وہ اس بات سے باز نہ، چونکہ ان کا کاروبار بھی یہی تھا اور یہ شوقین بھی تھے مچھلی کے، اور ان کا کاروبار بھی یہی تھا، تو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ، جب یہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے، اللہ کریم کا حکم انہوں نے نہ مانا، تو رب تعالیٰ نے پھر انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ کریم جل شانہ نے انہیں ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا، کہ بندروں کی شکل کے اندر انہیں بنا دیا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ 70,000 یہودی تھے، یہ بستی جس بستی کے اندر موجود تھے، اس بستی کا نام تھا شہر ایلا، اسے کہا جاتا تھا بستی ایلا اس کا نام تھا۔ اس کے اندر رہنے والوں کی تعداد وہ تقریباً 80,000 یا اس سے کچھ زائد تھی۔ یہ جو اس طرح کے حضرات تھے، لوگ جو اس بات کو نہ ماننے والے، حکم عدولی کرنے والے، ان کی تعداد 70,000 تھی، جنہیں اللہ کریم جل شانہ نے یہ اس عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے بندروں کی شکل کے اندر بنا دیا۔ اور آتا ہے کہ وہاں پر 3 قسم کے گروہ تھے بنی اسرائیل کے، وہاں پر 3 قسم کے گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ 12,000 کا لشکر تھا، ان پر ایمان لے کر آئے تھے، بچڑے کی انہوں نے پوجا نہیں کی تھی، حکم عدولی نہیں کرنے والے تھے، اسلام پر ڈٹے ہوئے تھے، پکے تھے اسلام پر، ایک وہ گروہ تھا۔ اب ایک دوسرا گروہ تھا، وہ بالکل خاموش تھے، انہوں نے کوئی رائے بھی پیش نہیں کی، بالکل خاموش تھے۔ اور روایات میں آتا کہ وہ خاموش اسی لیے تھے کہ اگر ہم نے ان کو بات سمجھائی دوسرے لوگوں کو جو ہٹ درمی کرنے والے ہیں، ضدی لوگ ہیں، تو ہماری بات کو قبول نہیں کریں گے، وہ اس لیے خاموش تھے۔ اس لیے ان کے متعلق بھی حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ جو گروہ تھا وہ بھی مغفور تھا، بخشا ہوا تھا۔
اب انہوں نے کیا کیا، اب ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں اس بستی کے اندر الگ الگ تھے، دیوار میں وہ درمیان میں دیوار بھی نکال لی تھی، 12,000 کا لشکر اس طرف تھا، 70,000 کا لشکر اس طرف تھا۔ اب ان کے آپس کے اندر رشتہ داریاں بھی تھیں، سب کچھ تھا۔ اب جو دیوار کے اس پار لوگ تھے انہوں نے جناب مچھلی کا شکار کیا اور خوب شکار کیا، خوب مذاق اڑایا موسیٰ علیہ السلام کا، تو اللہ کریم جل شانہ نے ان لوگوں کی شکلوں کو تبدیل کر دیا۔ 70,000 لوگ تھے۔ اب جو دوسری طرف لوگ تھے وہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ایمان قبول کرنے والے، اللہ کریم جل شانہ نے ان کی شکلوں کو تبدیل نہیں فرمایا، وہ چونکہ وہ مسلمان تھے۔ اب فرمایا جب ان کی شکلیں تبدیل ہوئی ہیں یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے، قوت گویائی ان کی ختم ہو چکی تھی، بس صرف یہ اپنی زبان سے وہ عجیب عجیب آوازیں نکالتے تھے، باقی ان کی وہ شکل و صورت بالکل بندر جیسی بنی۔ اور فرمایا 3 دن کے اندر اندر ہی یہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو چکے تھے، 3 دن کے اندر یہ ساری بستی ہلاک ہو چکی تھی۔ اب یہ جو ماننے والے لوگ تھے اس طرح 12,000 کا جو وہ لشکر تھا، اب ان میں سے اگر کوئی آتا اپنے رشتہ داروں کے پاس، وہ نہیں تو ان کو پہچان سکتا تھا، انہیں پہچان نہیں سکتا تھا، چونکہ سب کی شکل ایک جیسی بن چکی تھی، سارے بندر ہو چکے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی اس طرف جاتا تو یہ پہچان لیتا کہ یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ چاچو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پہچان لیتے تھے جو بندر تھے۔ اور جو دوسرے تھے وہ اگر ان کے پاس آتے وہ ان کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ تو فرمایا قلنا لکم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ ہو جاؤ، قلنا ہم نے کہا لہم ان کو کہ جو حکم عدولی کرنے والے تھے ان کو کہا کونو ہو جاؤ قردۃ بندر، خاسئین ذلیل دھتکارے ہوئے، فجعلناہا پس ہم نے بنایا ہا اس بستی کو، نکالن عبرت، ہم نے عبرت بنا دی اس بستی کو، لما بین یدیہا ان کے لیے، بین یدیہا جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے ہیں، اس بستی سے جو آگے اور اس کے جو پیچھے ہیں سب کے لیے فرمایا عبرت بنا دیا، وموعظہ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔